نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ عزیز ساتھیوں، بچوں، بزرگوں، جوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خوبصورت بات کی طرف آتے ہیں۔ اکثر اوقات میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور اس کی ایک لمبے عرصے تک دعا قبول ہوتی، اس کو محسوس نہیں ہوتی، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے انسان۔ وہ سوچنے لگتا ہے نہ جانے میرے کون سے گناہ ہیں یا کیا وجہ ہے، یا اللہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتا ہے، اور وہ ضرور سنتا ہے۔ اپنے بندے کے دل کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو دعا مانگنا تو بہت آگے کی بات ہے، اور اپنی دعا پر ایسے یقین رکھیں کہ جیسے آئینے میں آپ نے اپنے چہرے کو دیکھا اور وہ آپ ہی ہیں۔ آپ اس طرح اپنی دعا پر یقین کر لیں، انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں لازم قبول ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے۔ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا، جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب یہ ہے کہ یوں خیال کر بیٹھے کہ میں اتنا عرصہ سے دعا مانگ رہا ہوں، اب تک قبول نہیں ہوئی، یہاں تک کہ مایوس ہو کر دعا چھوڑ دے۔ مسلم ترمذی میں یہ بات ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ بات مبارک ہے، اس کو سمجھ لینے کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ ہم اپنی دعا کو مانگنا چھوڑ دیں یا یہ سوچ لیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اصل میں ہم خود لاپرواہی کرتے ہیں اور مستقل دعا نہیں مانگتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو پہلی بار مانگنے پہ دے دے، چاہے تو بار بار مانگنے پر اس کو وہ ادا پسند آ رہی ہوتی ہے اپنے بندے کی، تو اپنے بندے کو چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے مانگتا رہے، پھر ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رحم کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب دعا مانگو تو اس حالت میں مانگو کہ تمہیں اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہ ہو۔ معارف القرآن۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کسی رنگ اور نسل پر موقوف نہیں، یہ ایک بڑی اور خوبصورت بات ہے۔ طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کی یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص حبشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہم سے حسن صورت اور حسین رنگ میں بھی ممتاز ہیں اور نبوت اور رسالت میں بھی۔ اب اگر میں بھی اس چیز پر ایمان لے آؤں جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں اور وہی عمل کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، تو کیا میں بھی جنت میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور، تم اپنی حبشیہ بدصورتی سے نہ گھبراؤ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جنت میں کالے رنگ کے حبشی سفید اور حسین ہو جائیں گے اور 1000 سال کی مسافت سے چمکیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو، اس کی فلاح اور نجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ہو جاتی ہے، اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ سن کر مجلس میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حسنات یعنی نیکیاں، حسنات کی اتنی سخاوت ہے تو ہم پھر کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں یا عذاب میں کیسے گرفتار ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات نہیں، حقیقت یہ ہے کہ قیامت میں بعض آدمی اتنا عمل اور حسنات لے کر آئیں گے کہ اگر ان کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ان کے بوجھ کا تحمل نہ کر سکے، یعنی اس کے بوجھ کو اٹھانے کا متحمل نہیں ہو سکتا پہاڑ بھی، لیکن ان کے مقابلے میں ختم ہو جائیں گے۔
لیکن ان کے مقابلہ میں ختم ہو جائیں گے، مگر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کو اپنی رحمت سے نوازیں۔ بات اس طرح سمجھ میں آئی کہ اللہ چاہے تو نواز دے، لیکن اگر اللہ کو کوئی عمل ناپسند ہے تو پہاڑ کے اوپر بھی نیکیاں رکھ دو تو پہاڑ جو ہے اس پر نیکیاں رکھ دی جائیں، اگر نیکیاں خالص ہیں تو پہاڑ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، لیکن اگر نیکیاں خالص نہیں ہیں، نیکیاں ہے ہی نہیں ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کریں گے وہ ہم سب دیکھیں گے۔ اس حبشی کے سوال و جواب ہی پر سورۃ دہر کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے آپ علیہ السلام کی اور اس حبشی کی، تو اسی اثناء میں سورۃ دہر کی یہ پہلی آیت نازل ہوتی ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر يكن شيئا مذكورا۔ حبشی نے حیرت سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آنکھیں بھی ان نعمتوں کو دیکھیں گی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں مشاہدہ کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں ضرور۔ یہ سن کر حبشی نو مسلم نے، یعنی کہ وہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا، رونا شروع کیا، یہاں تک کہ روتے روتے وہیں جان دے دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کی تجہیز اور تکفین فرمائی۔ یہ خوبصورت بات جان لینے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایمان کی پختگی کس قدر ضروری ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت قریب کرے گا، اس کو ہم سے راضی کرے گا، اور جب اللہ راضی تو انسان کی دنیا اور آخرت میں اس کی کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس میں ایک کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ بہت اچھا ہے، اس کو 100 دفعہ صبح پڑھیے، 100 دفعہ شام کو پڑھیے، اگر شام کو نہیں پڑھ سکے تو عشاء کو آپ لازم اس کو پڑھیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں بے حساب لاکھوں کے حساب سے جو نیکیاں ہیں وہ آپ کو عطا ہوں۔ اب دیکھیں، ہم مال کے حصول کے لیے اگر ہمیں یہ کہا جائے ہمیں جو ہے وہ 1,24,000 روپے صبح ملیں اور شام، تو ہم کتنی محنت کرنے لگ جائیں گے، سوچیں اس بات کے بارے میں۔ لیکن ان پیسوں سے، ان مال سے بھی زیادہ خوبصورت اور اعلیٰ عرفہ چیز سبحان اللہ و بحمدہ ہے، اس کو پڑھیں، پھر اس کے بعد دیکھیں اس نیکیوں کے اجر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی کامیابی دیں گے، دنیا کے غم بھی دور کریں گے اور آخرت کے غم بھی دور کریں گے۔ اور ایک اور بات جو اس میں بولی گئی ہے، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو، کثرت سے پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی فلاح اللہ کے ذمہ ہوگی، یعنی وہ گھر سے باہر گیا، گھر کے اندر ہے، وہ اہل و عیال میں ہے، وہ دوستوں میں ہے، وہ اپنے کام پہ ہے، وہ سفر میں ہے، وہ بیمار ہے، کسی بھی حال میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، اس کے ساتھ فلاح ہوگی، اس کے ساتھ بہتری ہوگی، اس کے ساتھ ہر کام میں کامیابی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو اس پر پابند کرے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔